پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے جانا کہ یہ اسموگ جو ماحولیاتی آلودگی ہے یہ کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر صفائی کا اہتمام کر لیا جائے اور من حیث القوم صفائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے اور صفائی کو پسند کرنے لگے تو جہاں ایمان کی تکمیل ہوگی وہیں ماحول بھی آلودگی سے پاک ہو جائے گا۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم جس موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں وہ موضوع بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اور نہ صرف معاشرتی مسئلہ بلکہ ہر انسان کا ایسا مسئلہ ہے جس سے ہر انسان روزانہ کی بنیاد پر دوچار ہوتا ہے، اور اس مسئلے کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت قرآنی میں بیان فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، بے شک وہ لوگ جو آسانی میں اور سختی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ تو جس بندے میں یہ تین خوبیاں پیدا ہو جائیں، نمبر 1 وہ ہر حال میں اللہ کے رستے میں خرچ کرے، نمبر 2 وہ جب بھی اسے غصہ آئے تو وہ غصے کو پی جائے، اور جب بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے وہ اسے معاف کر دے۔ فرمایا جس بندے میں یہ 3 خوبیاں پیدا ہو گئیں وہ بندہ صاحب احسان ہو جاتا ہے، اور جب بندہ صاحب احسان ہو جائے تو پھر وہ بندہ اللہ سے محبت نہیں کرتا بلکہ فرمایا واللہ یحب المحسنین، پھر اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے غصہ۔ یہ غصہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ غصہ اگر آ جائے انسان کر لے تو اسے کیا نقصان ہوتا ہے، اور غصہ آ جائے اور انسان معاف کر دے، غصہ پی جائے تو اللہ کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، یہ غصہ انسان کے اندر ایک جذبات ہیں، ایک آگ ہے جو کوئی اور نہیں بھڑکاتا بلکہ شیطان خود اس آگ کو بھڑکاتا ہے۔ اور غصہ طبیعت میں آ جانا یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایسی آگ ہے کہ جب انسان کے دل میں بھڑک اٹھے، انسان کے جذبات میں یہ داخل ہو جائے تو اس کا نقصان لڑائی جھگڑے سے شروع ہوتا ہے، قتل و غارت گری تک جاتا ہے، والدین سے اولاد دور ہو جاتی ہے، میاں بیوی ان کے درمیان آپس میں طلاق اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار آپس میں یہ جو 60-70 سال کی مختصر سی زندگی انسان کو میسر آئی ہوتی ہے، اس ساری حیات کو اس غصے کی بنیاد پر انسان جہنم زدہ کر لیتا ہے۔ حاضرین محترم، ہمارے بے شمار معاشرتی مسائل میں یہ غصہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اسی ایک مسئلہ کی وجہ سے باقی سارے مسائل پیدا ہو رہا ہے۔ حاضرین محترم، ائمہ نے لکھا، یہ بڑی خاص بات ہے، توجہ طلب، ائمہ نے لکھا کہ اگر صرف ایک غصہ بندے میں پیدا ہو جائے اور وہ ہر لمحہ غصے کی کیفیت میں رہے تو
اس ایک غصے کی وجہ سے انسان میں 16 اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر انسان غصہ کرتا ہے تو ائمہ نے لکھا اس کے اندر حسد بھی پیدا ہو جائے گا، اس میں غیبت بھی پیدا ہو جائے گی، غصے کی وجہ سے انسان میں چغلی بھی پیدا ہو جائے گی، غصے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں کینہ بھی پیدا ہو جائے گا، غصہ کی وجہ سے اس کی طبیعت میں قطع تعلقی بھی پیدا ہو جائے گی، غصے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں جھوٹ بھی داخل ہو جائے گا، آبرو ریزی داخل ہو جائے گی، دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ داخل ہو جائے گا، اس کی زبان پر گالی گلوچ آنا شروع ہو جائے گا، اس کی طبیعت میں تکبر پیدا ہو جائے گا، وہ ہر لمحہ بے جا مار دھاڑ کی طرف چلا جائے گا، وہ مذاق اڑانے والا بن جائے گا، وہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا بن جائے گا، وہ بے مروتی کا پیکر بن جائے گا، وہ کسی کے نقصان پر راضی ہونے والا بن جائے گا، وہ احسان فراموش ہو جائے گا۔ الغرض ایک غصہ جو بندے کی طبیعت میں داخل ہو جائے، حاضرین محترم اور معزز خواتین و حضرات جو میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور سنیں گے، میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک غصہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ ساری برائیاں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ ایک غصہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے سارے اخلاق کو برباد کر دیتا ہے، اور جب بندے کا اخلاق برباد ہو جائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد اخلاق کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ایک غصہ بندے کی طبیعت میں داخل ہوا، اس غصے نے انسان کو دوزخ کے قریب کر دیا، جنت سے دور کر دیا، اور اس کے برعکس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کی طبیعت سے غصہ ختم ہو جائے، اس کی طبیعت میں نرمی داخل ہو جائے، محبت داخل ہو جائے، ملاطفت داخل ہو جائے، نرمی داخل ہو جائے، وہ اخلاق کا پیکر بن جائے، تاجدار کائنات نے فرمایا جس بندے کا دنیا میں جتنا اچھا اخلاق ہوگا، جس کی جتنی میٹھی زبان ہوگی، جو بندہ جس قدر غصے سے سختی سے دور ہوگا، قیامت کے دن جنت میں وہ میں محمد کے اتنا قریب ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ حاضرین محترم، یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، میں ابتدا میں صرف اس کی اہمیت پر 2 جملے عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ غصہ جو ہماری طبیعتوں میں داخل ہو گیا اور ہم صبح و شام غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور پاکستانی معاشرے میں تو مرد کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ غصے میں رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ بڑا جنا بندہ ہے، یہ مرد ہے، وہ گھر میں بیوی بچوں پہ چیخے چلائے گا، وہ محلے داروں پر چیخے چلائے گا، ہر وقت چہرے پر سرخی۔ اور یاد رکھ لیں غصے کا جہاں میں نے بتایا اتنے سارے نقصان ہوتے ہیں، وہاں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غصہ آ جانے کے بعد انسان کی سوچ منفی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی بندے کے بارے میں پازیٹیو نہیں سوچتا۔ غصے کا پہلا نقصان، اور یہ ایسا نقصان ہے کہ جو سب سے بڑا بھائی دیکھیے نا، اگر بیوی اپنے خامد کے خلاف ہو گئی غصے کی وجہ سے، اگر اولاد اپنے والدین کے خلاف ہو گئے، منفی سوچنے لگ گئے، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میرے والدین نے تو میرا خیال ہی نہیں رکھا، اگر والدین نے یہ سوچ لیا کہ ہماری اولاد تو کسی کھاتے کی نہیں اور اس کی کمیاں کجیاں ہی سوچنے لگ گئی، تو بتائیے کیا تعلق آگے بڑھ سکے گا یا وہیں ختم ہو جائے گا؟ وہیں ختم ہو جائے گا۔ تو غصہ یہ منفی سوچ کو جنم لیتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اس کی ممانعت فرمائی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کیمیائے سعادت میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 601، وہ بیان فرماتے امام غزالی، فرمایا قیامت کے دن کثرت کے ساتھ لوگ دوزخ میں اگر کسی عمل کی وجہ سے جائیں گے تو وہ کوئی اور عمل نہیں ہے، وہ غصہ ہے، کیونکہ غصہ پورے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے، اور جب آپ کا اخلاق بگڑ گیا تو پھر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تو نہیں ہوں گے نا، ان سے دور ہی بیٹھے ہوئے ہوں۔ قریب تو وہ ہوگا
کہ جس سے آپ ایک مرتبہ ملیں اور پھر اگلی ملاقات تک آپ کو انتظار رہے کہ یار اس کا اخلاق بڑا میٹھا ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے، میں نے اس کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے۔ تو فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا اخلاق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے جتنا قریب ہوگا، جتنا ملتا ہوا ہوگا، جنت میں وہ میں محمد کے اتنے زیادہ قریب موجود ہوگا۔ پھر اسی بیان کو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہو، کہتے ہیں انسان تو غصے میں خوب اچھلتا ہے، جب غصہ آتا ہے نا تو پھر انسان تیش میں آتا ہے، جلال میں ایسے اشارے کر کر کے اونچی آواز میں بولتا ہے، اور بولتا ہے نا تو فرمایا تو بڑا اچھلتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کی بار تو غصہ کرے اور تو اچھلے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچھلنا تمہیں اٹھا کے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ یعنی یہ غصہ اس قدر حرام اور اس قدر نیگیٹو عمل ہے۔ حاضرین محترم، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہم آگے بڑھیں گے اسی بات کو، یا بڑی ایمان افروز اس کو بھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احیاء العلوم میں بیان کیا کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے پیغمبر اور نبی علیہ السلام، ان کی ملاقات ایک دن ایک فرشتے سے ہوئی، تو حضرت ذوالقرنین نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، تیرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، تو ذرا مجھے اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے کوئی خاص بات تو ذرا بتا۔ تو حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ مجھے اس فرشتے نے اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے 4 باتیں سکھائیں۔ فرمایا پہلی بات یہ سکھائی، اس فرشتے نے کہا اے ذوالقرنین لا تغضب، جو مرضی سچویشن پیدا ہو جائے تیری طبیعت میں غصہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ صاف ظاہر ہے جب انسان پر غصہ آتا ہے تو اس لمحے شیطان بندے سے جو کروانا چاہے وہ کروا سکتا ہے۔ پوچھا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا 4 سچویشنز ایسی ہیں جس کے بارے میں شیطان خود فرماتا ہے، خود کہتا ہے، شیطان خود کہتا ہے کہ میں بندے سے جو کام کروانا چاہوں اس سچویشن میں کروا لیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سچویشن ہے؟ فرمایا شیطان نے بتایا کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے میں جو انسان سے کروانا چاہوں کروا لیتا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان کہتا ہے کہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے میں اس سے جو کروانا چاہوں کروا سکتا ہوں۔ پھر کہا شیطان نے انسان جب حسد کرنے لگتا ہے تو میں اس حسد کی سچویشن میں اس سے جو کروانا چاہوں کروا لیتا ہوں۔ اور چوتھا بتایا انسان پر جب شہوت طاری ہو جائے، نفسانی خواہش اس کے اوپر حاوی ہو جائے، فرمایا اس لمحے شیطان کہتا ہے میں اس سے جو کروانا چاہوں کروا لیتا ہوں۔ اب حاضرین محترم، اس لیے حضرت ذوالقرنین کو اس فرشتے نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، آپ غصہ نہ کیا کریں۔ پھر نمبر 2 فرمایا اگر غصہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو فوری خاموش کر لینا ہے۔ تیسرا بتایا کسی بھی معاملے میں کبھی جلدی نہ کرنا، اور چوتھا بتایا اپنی طبیعت کو اتنا نرم کر لو کہ کسی بھی بندے کے لیے تمہاری طبیعت مشکل نہ ہو، بلکہ جو چاہے وہ آپ سے ڈرے نہ بلکہ آسانی کے ساتھ آپ سے گفتگو کر لے۔ یہاں بیوی اپنے میاں سے ڈرتی ہے کہ کہیں میں کوئی بات کروں گی تو کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے، اور اب تو ایسے مردوں کی بھی کمی نہیں ہے جو بیویوں سے ڈرتے کہ کہیں میں نے کوئی بات نہ کر دی تو کہیں زوجہ محترمہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ اولاد ڈر کے مارے اپنے والدین سے بات نہیں کرتی۔ کیا وجہ ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اتنی نرم تھی کہ بعض مسلمان جو نئے نئے ہوئے اور نئے نئے صحابی بنے اور ان کی ابھی طبیعت نہیں ہوئی تھی تو وہ اگر بدکاری کر کے بھی آ جاتے،
شراب پی کے بھی آ جاتے، آ کے آقا علیہ السلام کو بتاتے یا رسول اللہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، آپ جو چاہیں آپ ہمارے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ یعنی گناہ کر کے آ کے بتائیے کیا ہماری اولادیں باہر کوئی غلط کام کر کے آئیں تو ہمیں بتاتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طبیعت ان کے لیے نرم نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر زور دیا۔ حاضرین محترم، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ غصہ انسان کی طبیعت میں داخل کیوں ہوتا ہے۔ پہلی وجہ غصے کی وہ انسان کی میں ہے، تکبر۔ میری بات نہیں مانی گئی، مجھے اہمیت نہیں دی گئی، میرا خیال نہیں رکھا گیا، میری ضرورت کو پورا نہیں کیا گیا۔ بھائی اگر یہ جو میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں کہ میں میرا خیال نہیں رکھا گیا، کیا ایک لمحے کے لیے اتر کے ہم نے یہ بھی کبھی سوچا کہ اگر میرا نہیں رکھا گیا تو کیا میں نے بھی کسی کا رکھا؟ اولاد اور والدین کے درمیان جھگڑوں کی یہی وجہ ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کی یہی وجہ ہے، ہمسایوں کے درمیان جھگڑوں کی یہی وجہ ہے، رشتہ داروں کے درمیان، تعلق داروں کے درمیان صرف ایک شے ہے میں۔ ساری زندگی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، درود و سلام کے لیے ہم نے اسپیشل تسبیحاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ہم بڑے بڑے نیک اور بڑے بڑے اعلیٰ منصب ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی، زکاتیں بھی، سارے نیک اعمال کرتے ہیں، مگر جیسے جیسے اعمال بڑھتے جا رہے ہیں میں کا بت بھی اپنی طبیعت میں ویسے ویسے بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا جب میں ختم ہو جائے غصہ ختم ہوتا ہے۔ میں بنیادی وجہ ہے غصے کی، مجھے وقت پہ نہیں پوچھا گیا، میں بس یہ تھا، میں کرتے کرتے انسان جانور بن جاتا ہے اور اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا دوسری وجہ بد اخلاقی، یہ انتہا درجے کی ہماری طبیعتوں میں پائی جاتی۔ پھر بتایا تیسری وجہ ظلم کا بدلہ لینا، یعنی آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی، اب فوراً آپ غصے میں آئیں گے، غصہ اگلی وجہ۔ پھر اگلی وجہ تشدد پر مبنی ماحول، اگر آپ کی پرورش روکھے ماحول میں ہوئی ہے، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو محبت کا ماحول نہیں دیا، تربیت کا ماحول نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے بھی بندے کی طبیعت میں غصہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اگلی بڑی وجہ غصے کی طبیعت میں آنے کی، کسی بندے میں بھی غصہ پایا جاتا ہے تو یاد رکھ لیں اس کا تعلق رحمان سے نہیں ہے، اس کا تعلق شیطان سے ہے۔ اس کی طبیعت اور 24 گھنٹوں کی روٹین میں اللہ رسول کہیں نہیں ہے۔ اس کی 24 گھنٹے کی روٹین میں وہ چاہے نماز پڑھتا بھی ہو، روزے رکھتا بھی ہو، اب بھائی اگر جسم جھک جائے، کیا جسم جھک جائے اور دل نہ جھکے تو یاد رکھ لیں ایسے سجدے کی نہ خدا کو ضرورت ہے اور نہ وہ سجدہ کبھی آپ کی اور ہماری طبیعتوں میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال کہتا ہے کہ بھائی تیری طبیعت میں تو ابھی میں کا بت ہے، تیری طبیعت میں تو ابھی بد اخلاقی کا بت ہے، تیری طبیعت میں تو ابھی سختی کا بت ہے، تیری طبیعت میں تو ابھی اللہ کی بے خوفی کا بت ہے، تیری طبیعت میں تو ابھی دنیا اور کائنات کے نظام کا تناؤ ہے، بوجھ ہے، ابھی تو دل میں کدورتیں پال کے بیٹھا ہے، ابھی تو طبیعت میں کینہ پال کے بیٹھا ہے، تو سجدہ کرے گا تو تیری نماز تجھے کوئی فائدہ، بلکہ اس کے برعکس تیری طبیعت میں غصہ اور میں بڑھتا چلا جائے گا۔ حاضرین محترم، یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں غصہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہو جائے، اب بڑا اہم پوائنٹ ہمارے خطاب کا اور آج کی گفتگو کا وہ یہ، اگر یہ غصہ پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بندہ اگر ختم کر دے، کیا غصہ، اونچا بولیے، غصہ ختم کر دے
تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اب ذرا سنیے پہلی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک کا نمبر 6116۔ اب بڑی محبت کے ساتھ احادیث سنتے جائیے اور پھر ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے، آخری 10-12 منٹ رہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی، قال لا تغضب، مجھ سے نصیحت کا سوال کرنے والے میرے صحابی ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اپنی طبیعت سے غصہ ختم کر دیں۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، کہتے صحابی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا لا تغضب، اس نے سن لیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر کوئی نصیحت کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا لا تغضب۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فردد مرارن، کہتے ہیں اس بندے نے ان گنت مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد ایک ہی جواب دیا، صحابی اپنی طبیعت سے غصے کا خاتمہ کر دے۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اتنا زیادہ زور کیوں؟ تو اس کا جواب میں گفتگو کے ابتدا میں بھی دے چکا ہوں کہ یہ ایک اخلاقی برائی ایسی ہے کہ یہ ایک برائی بندے میں داخل ہو جائے تو 16 مزید اخلاقی برائیاں بندے میں داخل ہو جاتی، اور یہ ایسی برائی ہے کہ اگر ایک داخل ہو گئی بندے کا اخلاق سارا تباہ ہو گیا، اور جب بندے کا اخلاق تباہ ہو گیا نہ وہ اللہ کے قریب رہا نہ اللہ کے رسول کے قریب رہا۔ اور اگر اخلاق سنور گیا اور بندے کی طبیعت میں ٹھنڈا پن، نرمی آ گئی، محبت آ گئی، اور بندے کی طبیعت میں اپنائیت آ گئی، بندے کی طبیعت میں نرمی داخل ہو گئی، بندے کی طبیعت میں معاف کر دینا داخل ہو گیا، فرمایا وہ بندہ اخلاق محمدی کا پیکر ہو جائے گا۔ جو اخلاق محمدی کا پیکر ہوگا اللہ بھی راضی ہو گیا، آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جب ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور بڑے گناہوں سے بچتے رہو، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہو، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب بھی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو کہ تمہیں غصہ آ جائے تو کیا کرو؟ ہم یغفرون، پھر اگر تم معاف کر دیتے ہو تو یاد رکھو بے حیائی سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچنا، معاف کر دینا اور غصے کو دبا لینا، فرمایا یہ ساری خوبیاں کسی عام بندے کی نہیں ہیں، اس بندے کی ہے جس کو میں اپنا بندہ قرار دیتا ہوں۔ پھر حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر جو آیت قرآنی میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس میں بھی ارشاد فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، یہ بندے صاحبان احسان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بندے اللہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ دیکھتا ہے میرے اس بندے میں یہ 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں، آج کے بعد یہ تو مجھ سے محبت کرے گا ہی، میں رب ہو کر بھی اپنے اس بندے سے محبت کرنے والا ہو گیا۔ حاضرین محترم، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے لوگوں کی خوبی بیان فرمائی،
اور یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں آئی، حدیث پاک کا نمبر 2191۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ باتیں سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں غصہ بھی جلدی آتا ہے اور وہ غصہ ختم بھی جلدی کر لیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں غصہ آتا بھی دیر سے ہے اور ان کا غصہ جاتا بھی دیر سے ہے۔ فرمایا اچھے بندے میری امت میں وہ ہیں جنہیں غصہ آتا دیر سے ہے مگر وہ غصہ ختم بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، میں جس کو اچھا کہوں اس کے اچھے ہونے کی گارنٹی بولیے نا نہیں ہے، آپ جس کو اچھا کہیں اس کے اچھے ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، مگر قربان جاؤں جسے تاجدار کائنات اچھا قرار دے دے وہ حقیقت میں اچھا ہی ہوا کرتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک فرمایا اچھا وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور وہ جلدی اپنے غصے کا خاتمہ کر لے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث پاک کا نمبر 6114 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی ہو رہی ہو تو اس میں جیت جائے، بلکہ فرمایا انما الشدید، بے شک پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جب اسے غصہ آیا اور اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا، غصے کو دبا لیا، فرمایا میری امت کا سچا پہلوان وہی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور یہ سوال کیا صحابی نے، بڑی ایمان افروز حدیث پاک۔ اب آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں، میں نے ابتدائی حدیث سنا کر اب میں آپ کو اس کا اجر بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی انسان یہ کر لے، اپنے غصے کو دبا لے اور غصہ آئے طبیعت میں اور اس کو روک لے تو اللہ رب العزت اسے اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے کہ جو میں کروں تو مجھے اسی لمحے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے؟ کیا سوال کیا؟ کس کی رضا حاصل ہو جائے؟ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ بولیے نا، اونچا بولیے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ فرمایا اچھا مجھ سے یہ سوال کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال لا تغضب، آج کے بعد اپنی طبیعت سے غصہ ختم کر دے، اسی لمحے اللہ تجھے اپنی رضا میں داخل فرما لے گا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث پاک سنیے، اور یہ حدیث پاک کنز الامال میں آئی۔ آقا علیہ السلام نے پھر اسی بات کو ارشاد فرمایا وہ بندہ جو غصے کو پی جائے گا، حالانکہ وہ غصے کا بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا، طاقت رکھتے ہوئے اپنے غصے کو دبا لیتا ہے۔ دوستو، میں نے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر بلا وجہ یہ موضوع نہیں رکھا، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے سیرت طیبہ، اور ہم سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے صفائی پر بات کی، سموگ اور ماحولیاتی آلودگی پر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کی قسم آج ہمارے گھر وہ دوزخ کا نظارہ پیش کرتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے تعلقات، استاد اور شاگرد کے تعلقات، والدین اور اولاد کے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات، بچوں کے، جاننے والوں کے، ہم تو یہاں نمازیں پڑھتے ہیں پیچھے اور باہر جا کر ہم غصے پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، یہاں گفتگو کرتے اور سنتے، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، بات چیت آپس میں اکٹھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اٹھے وہ جو نیک عمل کیا تھا، غصے اور نفرت پر مبنی بات کی، وہی سارا نیکیوں کا جو پلندہ کمایا تھا وہیں ضائع کر لیا،
برباد کر لیا، عزت اور احترام دل میں نہ رہا. تو فرمایا جس بندے کی طبیعت میں غصہ ہے، فرمایا اس کو اللہ کی رضا نہیں ملتی. اور اس کے برعکس آقا علیہ السلام نے فرمایا جو غصہ آیا اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ اس کا بدلہ بھی لے سکتا تھا. فرمایا اس نے نہیں لیا، قیامت کا دن آئے گا، اللہ دیکھتے ہی ارشاد فرمائے گا اس بندے نے میری رضا کی خاطر طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لیا تھا بلکہ معاف کر دیا تھا. آج میں رب ہو کر اس بندے کی معافی کا اعلان کر رہا ہوں. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بہقی اس حدیث کو لے کر آئے. امام بہقی شعب الایمان میں بیان کرتے ہیں، حدیث پاک کا نمبر ہے 8311. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے مگر اور بدلہ لینے کا طاقت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود روک لیتا ہے اپنے غصے کو، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ اس بندے کے گناہوں سے درگزر کر کے اللہ اپنا غصہ اس بندے کو نہیں دکھائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں بندے کو غصہ دکھانے سے روک لیا تھا. اس کے بدلے میں اللہ اس پر قیامت کے دن غصہ نہیں کرے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، حدیث پاک مسلم کی ہے، آقا نے فرمایا جس چیز میں یا جس کام میں یا جس بات میں نرمی آ جائے وہ کام خوبصورت ہو جاتا ہے، اور جس چیز میں سختی آ جائے وہ شے آبدار ہو جاتی ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے میں 3 خوبیاں ہوں گی، اونچا بولیے کتنی خوبیاں ہوں گی، اللہ قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی کرے گا اور اس کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائے گا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی یہ ہے کہ جس بندے میں یہ خوبی ہو کہ اس کے رشتہ دار اسے نہ دیں مگر وہ پھر بھی رشتہ داروں کو دیں، لوگ اسے اچھے اخلاق کے ساتھ بولنے سے گریز کریں مگر وہ پھر بھی اپنا معاملہ ان کے ساتھ اچھا رکھے. نمبر 1. نمبر 2 جو اس سے تعلق کو توڑے وہ پھر بھی اس کے ساتھ تعلق کو جوڑے. اور تیسرا فرمایا وہ بندہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور زیادتی کے بدلے میں اسے غصہ آئے مگر وہ غصہ اپنا پی جائے. فرمایا جس بندے میں یہ 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں اللہ قیامت کے دن اس کا حساب آسان بھی کرے گا اور اسے جنت میں داخل بھی فرما دے گا. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں. موجم الاوسط حدیث پاک کا نمبر 4848. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے میں یہ 3 خوبیاں ہوں اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. اور جس بندے میں یہ 3 خوبیاں نہ ہوں فرمایا اس سے نہ میں راضی ہوں گا نہ میرا اونچا میرا رب راضی ہوگا، کوئی تعلق اس کا ہمارے ساتھ نہیں. فرمایا پہلی خوبی یہ کہ اسے غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہو. اور تیسرا فرمایا جب عبادت کا وقت ہو جائے تو عبادت اور اذان کی آواز سن کر وہ پیچھے نہ رہے. فرمایا جس بندے میں یہ 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں وہ دنیا اور آخرت میں میرے بھی قریب ہے، میرے رب العالمین کے بھی قریب ہو جاتا ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاضرین محترم آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ اب طبیعتوں میں غصہ آ گیا یا جس لمحے غصہ پیدا ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ 1 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، علاج بتانے لگا ہوں کہ اجر آپ سن چکے کہ اگر غصہ آ جائے قابو میں آ جائے انسان تو اللہ رب العزت کیا عطا فرماتا ہے؟ جنت بھی عطا فرماتا ہے اور اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے. اب ذرا سنو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آ گیا غصہ تو کریں کیا؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے
کہ جب بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا غاضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس لمحے تمہیں غصہ آ جائے تو اسی لمحے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اونچا بولیے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے، یہ میں آپ کو میڈیسن دے رہا ہوں کہ غصہ آ جائے تو تعوذ پڑھیں، غصہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر یہی ارشاد فرمایا تعوذ پڑھو، غصہ چلا جائے گا۔ پھر اگلی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا غاضب احدکم فلیسکت، جب تمہیں غصہ آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنی زبان کو روک کر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ پہلا کیا بتایا؟ اونچا بولیے تعوذ، اعوذ باللہ۔ دوسرا کیا بتایا آقا علیہ السلام نے؟ خاموشی۔ تیسرا فرمایا کہ جس حالت میں تم نے غصہ کیا اس حالت کو تبدیل کرنا ہے۔ مثلا میں نے کھڑے ہو کے غصہ کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جائے، بیٹھے ہوئے غصہ کیا تو لیٹ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اب بھی اگر غصہ ختم نہیں ہوا تو پھر لیٹ جائے، اپنی پوزیشن کو تبدیل کرے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جو غصہ ختم کر دینے کے اجر بیان کیے ہیں، فرمایا اگر تم غصے کی حالت میں ان کو یاد کر لو کہ مجھے اللہ کی رضا ملے گی، محمد مصطفیٰ کا قرب ملے گا، فرمایا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور آخری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس سے بچنے کا طریقہ بتایا، فرمایا جب تم دعائیں کرو تو ان دعاؤں میں باقاعدہ یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ میری طبیعت سے غصہ ختم فرما دے۔ اور آقا علیہ السلام خود مجھے بتائیے جو رحمت للعالمین تھے، بولیے کیا تھے؟ رحمت للعالمین۔ وہ آقا علیہ السلام خود دعا کیا کرتے تھے وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، اے اللہ میں تیری رضا کا سوال کرتا ہوں اور اپنی طبیعت سے غصے کے خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے آقا علیہ السلام نے کبھی غصہ کیا تھا؟ بولیے نہیں کیا۔ ہمیں سکھایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تعلیمات کو پڑھ لینے کے بعد جو نتیجہ نکالا کہ کیسے غصہ ختم کیا جا سکتا ہے، یہ نسخہ کیمیا دے رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری احادیث کو پڑھنے کے بعد کہ طبیعتوں سے غصہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تعوذ پڑھے۔ اونچا بولیے ذرا کیا پڑھے؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ۔ نمبر 2 فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اونچا بولیے کیا پڑھے؟ ماشاءاللہ۔ نمبر 3 فرمایا خاموش ہو جائے۔ نمبر 4 فرمایا وضو کر لے، جب غصہ آیا وضو کر لے۔ 5واں بتایا وضو نہیں کر سکتا تو اپنے ناک میں پانی چڑھائے۔ یہ میں ساری احادیث کو پڑھ کے یہ 10-12 پوائنٹ نکالے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان کیا اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ پھر آقا نے فرمایا اپنے گال کو زمین پر لیٹ جائے، اپنے گال کو زمین کے ساتھ لگائے، اس سے بھی ٹھنڈک آئے گی اور وہ جو شیطان کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے پر تمہیں غصہ آیا ہے اس بندے کے سامنے سے ہٹ جاؤ، غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس پر غصہ آیا ہے اس کو معاف کر دینے کا جو اللہ نے اجر بیان کیا اس کو سوچے، آپ کی طبیعت سے غصے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر آخری حدیث بات کر کے ختم کر رہا ہوں بات کو بڑی محبت سے، غصہ کیے بغیر کہ 3 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، غصہ کیے بغیر بڑی محبت کے ساتھ یہ میری آخری حدیث سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موجم الاوسط میں یہ حدیث پاک بیان کی اور حدیث پاک کا نمبر ہے 1998۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اعلان کیا جائے گا، وہ لوگ آ جائیں جن کا اجر انہیں اللہ نے خود اعلان کر کے عطا فرمانا ہے۔ بولیے 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 ماشاءاللہ محبت کے ساتھ۔ قیامت کا دن ہوگا، اعلان کیا جائے گا، وہ لوگ آ جائیں
جن کو آج اللہ خود اپنا کرم اور انعام عطا فرمائے گا اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل کرے گا. لوگ سوال کریں گے وہ کون ہیں؟ وہ کہے گا اعلان کرنے والا وہ لوگ آ جائیں کہ جب بھی انہیں غصہ آتا تھا وہ اپنا غصہ پی جاتے تھے اور وہ غصے کو دبا لیتے تھے اور دوسرے بندے کو معاف کر دیتے تھے. فرمایا یہ اعلان سننے کی دیر ہوگی، ہزاروں افراد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ہمیں غصہ دلایا گیا تھا، ہمارے بارے میں بات کی گئی تھی، باری تعالیٰ آج قیامت کا دن ہے تو ہمیں اس کا اجر عطا کر، ہم ان بندوں میں شامل ہیں. فرمایا وہ ہزاروں آئیں گے، اللہ حکم دے گا ان بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ کتنا بڑا وصف ہے کہ اگر غصے کو دبا لیا جائے تو اللہ رب العزت عبادتوں سے بھی وہ مقام عطا نہیں کرتا جو اپنے اخلاق کو اخلاق محمدی کا رنگ چڑھا لینے سے عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہماری طبیعتوں میں نرمی، محبت اور ملاطفت پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.